ہم جو اہم موضوع ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے ہم نے ای سی پی کو ایک لیٹر دیا ہے آج کی تاریخ میں. کل ہم کراچی میں ایک ورکرز کنونشن کرنا چاہ رہے ہیں. آپ نے پہلے بھی دیکھا پورے پاکستان میں سب پولیٹیکل پارٹیز کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنے جلسے کریں، ورکرز کنونشن کریں، اپنے پروگرام کریں، اور ان سب کو اجازت ہے، شاید اجازت نامے کی بھی ضرورت نہ پڑے. ہم نے ڈیو پروسیس کر کے اجازت نامے کے لیے جمع کرا کے ہم کل کرنا چاہ رہے ہیں. ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ خط لکھا ہے اور آج ریسیو کرایا ہے کہ جی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی یہ آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کرانے کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ دے. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں فیلڈ ہی نہیں دیا جا رہا. ماضی قریب میں آپ نے دیکھا کہ پورے پاکستان میں 100 سے زیادہ جگہ پہ ہم نے اجازت نامے مانگے، کہیں اجازت نہیں ملی. لاہور میں لاہور ہائی کورٹ کے حکم پہ کانا میں ہمیں اجازت ملی لاہور میں، لیکن اس سے پہلے کہ ہمارا کنونشن شروع ہوتا سب لوگوں کو اٹھا لیا گیا. اور اسی کے ساتھ آپ نے مانسہرہ میں دیکھا پشاور ہائی کورٹ نے بڑا واضح حکم دیا کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کو جلسے کرنے کی اور پروگرام کرنے کی اجازت دیں. لیکن وہاں کیا کیا انہوں نے کہ ساری کرسیاں اٹھا کے لے گئے اور اس کے علاوہ ورکرز کو اٹھا لیا، رات سے گرفتاریاں اور چھاپے شروع کر دیے. اسی طرح کرک میں جو باقی نے اے این پی نے جلسہ کیا، جے یو آئی نے کیا، وہاں 200 400 پولیس والے ان کی پروٹیکشن کے لیے موجود تھے. جبکہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، رینجرز نے اور پولیس نے سیدھی گولیاں ماری ہمارے ورکرز کو. اور اسی طرح مردان میں اور سوات میں ہمارے دوستوں نے جو وہاں ورکرز کنونشن کیا چار دیواری کے اندر، چار دیواری میں آپ کو پتا ہے کہ کسی قسم کی ایکٹیویٹی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے کرنے کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں کسی ڈی سی او سے یا ڈی سی سے یا کسی بھی ایڈمنسٹریشن سے، لیکن ان کو اٹھا کے جیلوں میں بند کر دیا. اور ساتھ سوات میں بھی اور اسی طرح مردان میں بھی. اور آپ نے خود دیکھا کہ یہاں آپ کے پریس کلب کے باہر جو فلسطین کے حق میں مظاہرہ کرنے والے پی ٹی آئی کے لوگ آئے تھے ان کو اٹھا کر کے جیلوں میں بند کر دیا. یہ طرز عمل نہ آئینی ہے نہ یہ قانونی ہے. پاکستان تحریک انصاف ایک پرامن جماعت ہے. یہ وہ جماعت ہے نہ وہ تشدد کی سیاست پہ یقین رکھتی ہے نہ تصادم کی سیاست پہ یقین رکھتی ہے. اس نے ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں آپ کو واضح کر دوں، آپ پچھلے 1.5 سال 2 سال میں اٹھا لو، سب سے زیادہ کنونشنز کیے ہیں وہ رول آف لا پہ کیے ہیں. ہمارے لائرز ونگ نے یا بار ایسوسیشنز نے یا پی ٹی آئی نے سب سے زیادہ جو کنونشنز کیے ہیں وہ ایک موضوع پہ کیے ہیں، وہ ہے آئین کی حکمرانی اور قانون کی بالادستی. کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جس ملک میں رول آف لا نہیں ہوگا وہاں افراتفری ہوگی، وہاں انتشار ہوگا، وہاں بددلی ہوگی، وہاں اداروں کے اوپر لوگوں کا اعتماد نہیں ہوگا، بڑے چھوٹے کی تمیز اور تفریق ختم ہو جائے گی. قانون اور انصاف کا برابری کا سلوک کی بجائے قانون اور انصاف کا مذاق اڑایا جانے لگے گا. قانون اور انصاف کے دوہرا معیار جب سامنے آئے گا تو ریاستی ادارے بھی وہ بے وقت ہو جائیں گے، وہ ڈسکریڈٹ ہو جائیں گے. اور اس صورت میں ہمارے پاکستان میں سیاسی تناؤ میں اضافہ ہوتا ہے، سیاسی عدم استحکام میں اضافہ ہوتا ہے. آپ نے ماضی قریب میں دیکھا پچھلے 1 سال سے یعنی مارچ سے لے کر آج تک، یہ پچھلے جب تک خان صاحب جیل نہیں گئے، جتنے جلسے کیے پاکستان کی تاریخ سے سب سے بڑے جلسے تھے. اور اس کے ساتھ صرف پاکستان میں نہیں ہوتا تھا، ایک شہر میں نہیں ہوتا تھا، ایک شہر میں جلسہ ہوتا تھا، پورے پاکستان میں وہ جلسے کی کوریج دکھائی جاتی تھی. یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پی ٹی آئی نے یہ شروع کیا، کیونکہ یوتھ کو انگیج کیا، پبلک اور عوام کو انگیج کیا. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کے ساتھ ایفیکٹ کیا ہوا؟ ایفیکٹ یہ ہوا کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی موقع پہ کسی جگہ بھی ایک گملہ نہیں ٹوٹا. آپ ہمیں کہتے ہو آپ پرتشدد والی بات کرتے ہیں. مجھے بتائیں پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک جماعت جو پی ٹی آئی ہے اس کے اوپر تشدد ہوا پچھلے 1.5 سال میں. 25 مئی کو میں خود گواہ ہوں، میں صدر تھا اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا، جب ہم یہاں آئے تو سارے کے راستے بلاک تھے.
میں نے پٹیشن فائل کی تھی، آپ سارے صحافی برادری دوست ہمارے جانتے ہو، اور سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ پرامن طریقے سے ساری چیزوں کو آپ مینیج کریں۔ صرف ایک شہر لاہور میں 500 وکیل ایک دن میں گرفتار ہوئے، اور اس کو سپریم کورٹ کے حکم سے ہم نے ان کو چھڑوایا تھا۔ اور جن پہ تشدد کیا جا رہا تھا، یاد ہوگا آپ کو، جس بس سے اتارے جا رہے تھے، وہ ایک شخص کو کہتے ہیں یہ وکیل نہیں ہے، اس پہ تشدد نہ کرو۔ یہ تھا ان کا طرز عمل۔ رانا ثناء اللہ صاحب کی زیر سرپرستی یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ لیکن افسوس سے ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ جن لوگوں نے فاشزم کو پروموٹ کیا، فروغ دیا، وہ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جی پرتشدد سیاست کر رہی ہے۔ بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے۔ ہم نے ہمیشہ رول آف لا، آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے بات کی ہے۔ تشدد ہمارے اوپر ہوا ہے، اور آج تک تشدد کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج مجھے بتائیں کہ 2-3 دن پہلے علی نواز اوان کو اور عامر کو اٹھایا گیا، وہ کہاں ہیں؟ آئین آپ کا کہتا ہے، آئین کا آرٹیکل 10 کہتا ہے کہ اگر کسی کو گرفتار کرو گے تو 24 گھنٹے کے اندر اندر within 24 hours نیئرسٹ جو میجسٹریٹ ہے اس کے سامنے آپ اس کو پیش کرو گے، اور اگر نہیں کرو گے یہ سب سے بڑا جرم ہے، کیونکہ بنیادی حقوق پہلی چیز ہے جو انسانی اور بنیادی حقوق کا تحفظ دیا جاتا ہے، اور جہاں بنیادی حقوق کا تحفظ نہیں ہوتا وہاں ناکام ریاستیں کہلاتی ہیں۔ آج ہم کدھر جا رہے ہیں دیکھیں۔ اور پھر لیول پلینگ فیلڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں، آپ لولا لنگڑا اگر الیکشنز کی طرف لے جاتے ہیں، ہمیں موقع نہیں دیتے، آپ زور زبردستی پہ جو 80% 90% جس کی پاپولرٹی ہے اس کو آپ کرش کر کے اس کے بندے اٹھا لیتے ہیں، موقع نہیں دیتے، آپ چوں چوں کا مربع بنا کر کے ایک لے آتے ہو۔ جو پچھلے 16 مہینوں میں آپ نے ایڈونچر کر کے دیکھ لیا، کیا ہوا ملک کا؟ ملک کی معاشی تباہی ہوگی، ملک کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اور اس انداز اور اس حالت سے مجھے بتائیں، اس وقت پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا ایسے ایڈونچرز کی، اس لیے کہ معاشی تباہی آپ کی اتنی ہو چکی ہے کہ اگر ایسی حرکتیں کریں گے تو ریاست کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے مترادف ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس لیے کہ آپ کو ایکسپورٹ بڑھانی ہے، آپ کو اوورسیز کا ٹرسٹ حاصل کرنا ہے، ان سے پیسے لے کر آنے ہیں، آپ نے رول آف لا قائم کرنا ہے تاکہ لوگ آپ کے اوپر اعتماد کر کے انویسٹمنٹ لے کر آئیں، اس لیے کہ انٹرنیشنل انویسٹر آپ کے پاس آئے۔ اور اگر آپ کے حکمرانوں کا پیسہ ملک سے باہر پڑا ہو، ان کی پراپرٹیز باہر ہو، ان کے بچے باہر ہوں، ان کا بزنس باہر ہو، تو مجھے بتاؤ انویسٹر کیسے آپ پہ بلیو کرے گا کہ ان کی پالیسیز واقعی ایسی ہوں گی جو اس ملک کے رہنے والے یا اس ملک میں انویسٹمنٹ کرنے والوں کے بینیفیشل ہوگی؟ تو جب آپ کے اوپر مسٹرسٹ ہو جائے گا تو پھر لوگ نہیں آئیں گے، پھر انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، اس کا نقصان کیا ہونا ہے؟ یہ 25 کروڑ عوام بھگتے گی، یہ ریاست بھگتے گی۔ آج بھی وقت ہے کہ ادارے سوچیں، اس کو ریکنسیڈر کریں، اور ساتھ مجھے یہ بتائیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک سٹرانگ پاپولر پولیٹیکل ڈیموکریٹک گورنمنٹ جو ہوگی وہ خرچے کم کرے گی، وہ اپنی آمدنی کو بڑھائے گی، وہ پالیسی ایسی دے گی جو کنسسٹنٹ ہوگی اور جس کے اوپر پبلک کا ٹرسٹ ہوگا۔ جس حکومت کے اوپر، جس ادارے کے اوپر پبلک کا ٹرسٹ نہ ہو، وہ نہ ادارے پراپر پرفارم کر سکتے ہیں، نہ وہ حکومتیں پراپر پرفارم کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس دن بھی جو 9 مئی کو ہوا، آپ نے دیکھا عمران خان نے نکلتے وقت گھر سے صرف ایک بات کی، مجھے وارنٹ آف ارسٹ دکھا دیں، میں خود اپنی گرفتاری دے دوں گا۔ لیکن وارنٹ آف ارسٹ آپ اس کو گھر کے باہر دکھا دیتے، آپ ہائی کورٹ میں دکھا دیتے، باہر دکھا دیتے، اسے گرفتاری دے دینی تھی۔ لیکن آپ نے ضرور وہ طریقہ واردات اڈاپٹ کیا کہ عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا، ہائی کورٹ کے اوپر اٹیک کیا، اس کی سی سی ٹی وی فوٹیجز اٹھا کے لے گئے، اور وکیلوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، اور جس بدترین انداز سے مس بیہیو کرتے ہوئے ان کو اٹھا کے لے گئے۔ تو یہ کیا تھا؟ اور ہم نے کبھی سپریم کورٹ کے اوپر اٹیک نہیں کیا۔ یہ پیچھے بھی آپ دیکھ لیں 6 مہینے پہلے جب سپریم کورٹ نے فیصلے کیے کس طرح ان کے اوپر اٹیک ہوا، اور 98 میں جس طرح اٹیک ہوا تھا وہ بھی پتا ہے۔ اور یہ نہیں کہا کہ یہ جہاز ہے اس میں سٹنگ چیف آف آرمی اسٹاف آپ کا بیٹھا ہوا ہے، 7 منٹ کا آپ کے پاس پیٹرول رہ گیا ہے، ان کو انڈیا لے جاؤ۔ ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا۔ ہم ایک پرامن جماعت ہیں اور ہم رہنا چاہتے ہیں،
ہم یہ صرف ایک میسج دینا چاہتے ہیں کہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، آج ہمارا مخالف بھی اس بات کو مانتا ہے، تو جب اس بات کو وہ مانتا ہے تو اس ملک کے عوام کو آپ نے فیصلہ کرنے دیں کہ وہ کون سے لوگوں کو اقتدار میں لانا چاہتا ہے۔ یہ تشدد، یہ ظلم، یہ بربریت کا ماحول قائم کر کے آپ اس کے لیے ملک کو کسی اچھی صورت میں نہیں لے کے جائیں گے، اس کا نقصان ہوگا، اس کا فائدہ کسی کو نہیں ہونا۔ تو اس لیے میں ایک دفعہ پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان، جو سب سے بڑا آئینی ادارہ ہے فار دی پرپز آف ہولڈنگ فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز، ان کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے ان کو اپلیکیشنز اور لیٹر دے دیا ہے، اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ ضرور اپنی ساکھ کے لیے، اس ملک کے لیے، اور اس الیکشن کو وقت سے پہلے متنازع نہ بنانے کے لیے آپ اپنا واضح اور پازیٹو رول ادا کریں گے۔ اور کیئر ٹیکر سے بھی، اسپیشلی پرائم منسٹر سے بھی میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ٹی وی میں بیٹھ کے تو ہر جگہ پہ کہتے ہو کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا، سب کو موقع ملے گا، لیکن یہ جو موقع دے رہے ہیں کہ آج الیکشنز کی تاریخ آ گئی ہے 8 فروری سپریم کورٹ کی انٹرونشن سے، اس تاریخ کے بعد اب ہر کسی کو آپ موقع دیں گے، اور اگر نہیں دیں گے تو پبلک، عوام، لوگ، انٹرنیشنل ورلڈ آپ کو دیکھ رہی ہے، ایسے ڈسکریڈٹڈ الیکشنز کا نقصان ہوگا، ریاست کو کسی لحاظ سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تھینک یو۔ سوال یہ ہے کہ اعظم خان کی نگران جو وزیر اعلیٰ ہے ان کی ڈیتھ ہوئی، اس کے بعد یہاں پہ سیکورٹی کا طریقہ کار کیا ہوگا خیبر پختونخوا میں، کیونکہ وہاں پہ سیکورٹی ہوئی تھی تب پی ٹی آئی کی حکومت تھی۔ دیکھیں، یہ ایک آئینی بحران پیدا ہو گیا ہے، اس آئینی بحران کو حل کرنے کے لیے آئین کا حل ڈھونڈنا پڑے گا، چونکہ آئین میں ایک چیز تو بڑی واضح ہے، الیکشنز ہونے ہوتے ہیں 60 دن میں یا 90 ڈیز میں، اس سے زیادہ کا تو کانسیپٹ نہیں ہے، اس لیے ایسی کوئی سچویشن کا جواب نہیں رکھا گیا۔ ہاں، جب آپ نے اپوائنٹ کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار تو موجود ہے، اپوائنٹمنٹ کا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپوزیشن اور جو چیف ایگزیکٹو ہے یعنی چیف منسٹر ہے ان کی کنسلٹیشن سے ہوگا، اگر وہ نہیں ہوگا تو کمیٹیز بن جائیں گی، اگر ان کے درمیان بھی طے نہیں ہوگا تو الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا۔ لیکن اگر ایسا ہو گیا اور اس کے بعد الیکشنز آپ نے وقت پہ نہیں کرائے تو پہلے ہی ہمیں افسوس ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون کی وفات پہ، لیکن پہلے ہی وہ غیر آئینی بیٹھے ہوئے تھے، 3 مہینے کے بعد تو ان کا غیر آئینی ٹینور ہے، اور اس غیر آئینی کے بعد آج بھی اگلے 3.5 مہینے کے لیے کوئی سیٹ اپ نہیں ہے، اور اس کا آئین نے بھی کوئی حل نہیں بتایا، اس لیے کہ یہ نامینیشنز آپ نے پہلی دفعہ اتنے عرصے کے لیے کر لی۔ دیکھیں، ماضی میں بھی یا مارشل لا ہوتا تھا، وہ 1 مین رول ہوتا تھا، آئین آپ کا معطل ہوتا تھا، یا 90 ڈیز میں الیکشن ہوتا تھا۔ ایک دفعہ موقع ضرور ہوا تھا بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد، جو 1 مہینے کے لیے ایکسٹینڈ ہو گیا تھا، لیکن 1 مہینہ تھا، لیکن یہاں آپ نے 13 مہینے کے لیے انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے نامینیز اٹھا کے بٹھائے ہوئے ہیں، تو پھر آئین تو اس بات پہ بڑا واضح ہے، آرٹیکل 224 کے 90 دن کے لیے تھا ہوگا، اب 90 دن گزر گئے، اور 90 دن کے بعد آپ نے 6 مہینے کے لیے 8 مہینے کے لیے آپ ایکسٹینشنیں دیتے جا رہے ہیں، تو پھر آئین نے تو صرف قانون کا اور آئین کا طریقہ کار موجود ہے، اس پہ بہرحال اس کا کوئی جو کانسٹیٹیوشنل حل ہے اس کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ کو جلسے کرنے نہیں دیے جا رہے، سب کچھ آپ کے سامنے ہے، ابھی تک پی ٹی آئی نے کیا لایا ہمارا اختیار کیا ہے، الیکشن اناؤنس تاریخ آ گئی ہے، تو آگے آپ کرنے کیا جا رہے ہیں، کس طرح لوگوں کو مطمئن کریں گے، کارکن جو ہے وہ دیکھیں گے کہ باقی پارٹی کھڑی ہوگی ہے، لوگ اسد عمر صاحب جو ہیں وہ پارٹی چھوڑ گئے ہیں، تو لیول پلینگ فیلڈ تو آپ کو مل نہیں رہی، تو آگے آپ کا نیا عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں، یہ تو سب مانتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں نہیں مل رہی، کیا عوام کو نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے؟ عوام کو پتا ہے کہ ان کو کرش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، وہ مجھے آپ کو نہیں، یہ عوام کا بنیادی حق ہے، یہ عوام کا حق ہے، یہ پبلک کا حق ہے کہ وہ اپنا حق استعمال کریں ووٹ دینے کا، یعنی وہ الیکٹ کریں گے اپنے میں سے کہ میرا حکمران یہ ہوگا، حق نمائندگی میرا یہ کرے گا، یعنی آپ عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، تو جو حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے والی شخصیات ہیں یا جو ادارے ہیں ان کی طرف نفرت آئے گی، اور اس کا انجام یہ ہے کہ لوگوں نے تہیا کر رکھا ہے کہ انہوں نے بلے کے نشان پہ مہر لگانی ہے، اور اس کے لیے ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ ہم آئین اور قانون پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں، یا ہم الیکشن کمیشن کی طرف جائیں گے یا ہم ہائی کورٹس میں جائیں گے،
ہم اس وقت ہائی کورٹ میں بھی ہیں بیک وقت، ہم اس وقت سپریم کورٹ میں بھی گئے ہوئے ہیں، ہم اس وقت الیکشن کمیشن میں بھی گئے ہوئے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ جتنا کچھ آج ہو چکا ہے، آج جس طرح لوگ اغوا برائے بیان کیے جا رہے ہیں، جس طرح لوگوں کو اٹھا کر کے جایا جا رہا ہے، میڈیا ہاؤسز پہنچایا جا رہا ہے، یا ان سے چلا کشی کرائی جا رہی ہے، یا ان سے زور زبردستی کے ذریعے پارٹیاں چھڑوائی جا رہی ہیں، جس طرح ڈرائی کلیننگ مشینیں لگی ہوئی ہیں، جس طرح 16 20 دفعہ ضمانتیں ہونے کے باوجود نہیں چھوڑا جا رہا، یہ عوام، قوم، پبلک آپ کے میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک ہو یا سوشل میڈیا کے ذریعے ہر بندے تک پہنچ چکی ہے۔ آج ساری انفارمیشن پبلک کے پاس موجود ہے، اور یہ پبلک کے حق میں جو ڈاکہ مارے گا، پبلک اس کو پھر رسپونڈ کرے گی۔ یہ آج بھی اداروں کا کام ہے کہ اپنی جو ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں، اپنی کریڈیبلٹی بھی بحال کریں، اور آج عوام کو ان کے حقوق واپس کریں۔ اچھا سر، ایک سوال یہ ہے کہ کل سائبر کیس کی سماعت کے دوران پھر یہ کہ بکلا جو ہے پیش نہیں ہوئے، اس پر جج ابو الاسرار نے عمران خان سے شکایت بھی کیا کہ دیکھیں ہم سیریس ہیں، سماعت آپ کے جو بکلا ہے وہ سیریس نہیں لے رہے، اس پر عمران خان کے کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی بہت زیادہ مایوس تھے، تو آپ لوگ پیش کیوں نہیں ہوئے سائبر کیس کی سماعت کے دوران؟ ایسی کوئی بات نہیں کہ عمران خان صاحب مایوس ہونے والا آخری شخص ہوگا پاکستان میں۔ عمران خان صاحب سے میں کل مل کے آیا ہوں، پیش نہ ہونے کی وجہ وہ اپلیکیشن میں موجود ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے انفارم کر دیا تھا اٹارنی جنرل کو کہ جی فردر پروسیڈ نہیں کریں گے جب تک اوپن ٹرائل کے کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ وہ انفارم ان کو کر دیا گیا تھا، شاید پراپر انفارمیشن اگر جج صاحب تک نہیں پہنچی تو الگ بات ہے، یہ اٹارنی جنرل صاحب کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان کو انفارم کرتے۔ والے دن عمران خان پر فرد جرم عائد کرنے الیکشن کمیشن نے کاز لسٹ جاری کی ہے، تو کیا عمران خان صاحب آئیں گے الیکشن کمیشن؟ دیکھیں، الیکشن کمیشن سب سے بڑا آئینی ادارہ ہے، انہوں نے بلایا تھا پچھلی تاریخ پہ ان کو پروڈیوس کرنے کے لیے، تو پروڈیوس کرنے کی بجائے آپ کو یاد ہے سیکرٹری انٹیریئر نے ایک حکم نامہ جاری کر دیا کہ نہیں جناب الیکشن کمیشن وہاں جیل میں چلا جائے۔ اس کے اوپر انہوں نے سیکرٹری انٹیریئر کو طلب کر لیا ہے۔ میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ ہے توہین عدالت، توہین عدالت کے لیے صرف توہین الیکشن کمیشن یہ ہے، توہین الیکشن کمیشن کے لیے صرف عمران خان ضروری نہیں ہے، اس کے لیے ہر وہ ادارہ، ہر وہ شخص جو آپ کی توہین کرے گا آپ اس کو نوٹس کریں، ان کو پرسنلی طلب کریں۔ اس لیے کل انہوں نے اس کو پرسنلی طلب کر رکھا ہے، وہ اس لیے کہ الیکشن کمیشن کی بھی وہ بات نہیں مانتے، جو مقتدر طاقتور لوگ ہیں وہ ان کی بات نہیں مانتے۔ اگر نہیں مانتے تو چیف جسٹس صاحب نے پچھلے دنوں بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ جو شخص اپنی کرسی کے ساتھ اور اس عہدے کے ساتھ وہ واقعی اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکتا تو وہ ان کو وہ کرسی اور وہ عہدہ چھوڑ دینا چاہیے۔ شاہد صاحب، آپ نے بتایا کہ لوگ بلے کے نشان پہ مور لگانے کے لیے بےتاب ہیں، اگر الیکشن سے پہلے فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آ جاتا ہے اور اس میں یہ حکم آ جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کی چیئرمین شپ اور اونرشپ جو ہے اکبر ایس بابر کے نام ہو جاتی ہے اور عمران خان وہاں سے بلیک لسٹ ہو جاتے ہیں پی ٹی آئی سے، تو لوگ اسی طرح بےتاب رہیں گے بلے کے نشان پہ مور لگانے کے لیے کہ کچھ اس میں فرق پڑے گا؟ دیکھیں، فارن فنڈنگ کیس ہی غلط ہے۔ فارن فنڈنگ کے آپ کو یاد ہے حنیف عباسی کیس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے فنڈز جو ہیں وہ چیک کیے جائیں گے۔ یہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جو پبلک کے فنڈ سے چلتی ہے۔ اب پبلک کے فنڈز میں بحث ہے، مثلا پاکستانی ہے، 4 ان کے پاس فنڈز ہیں، اکاؤنٹس ہیں، کسی نے اگر وہی بندے نے اپنے نام سے پیسے دے دیے تو ٹھیک ہے، اگر اس نے اپنی ہی کمپنی، پاکستانی ہے، اپنی کمپنی کے نام سے دیا ہے تو قانون کے مطابق وہ درست نہیں ہے۔ تو یہ ارریگولرٹی ہے، اور اس ارریگولرٹی کے نتیجے میں کوئی انلیگلٹی نہیں ہوتی۔ اور یہ تھے نا 16 مہینے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ پارٹی پہ کبھی پابندی نہیں لگتی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس پارٹی نے کوئی ملک کی سالمیت کے خلاف کوئی کام کیا ہو وہ بھی پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریفرنس بھیجا جاتا ہے اور سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے کوئی اس طرح کا نہ خطرہ ہے نہ کوئی ایسی بات ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ الیکشن کمیشن نے ہمارے خلاف تو فیصلہ دے دیا آج سے 2-2.5 سال پہلے، لیکن باقی پارٹیوں کا چیک تو کریں۔ وہ تو ایسے مافیا سے پیسے پکڑتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کے مفادات کا تحفظ ہوتا ہے۔ اگر ہماری عوام ہمیں پیسہ دیتی ہے، ہمارے اوپر ٹرسٹ کرتی ہے، ہمارے لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں، پاکستانی ٹرسٹ کرتے ہیں، تو ایک بات اور بھی بتا دوں، پاکستان میں 2 اشخاص ایسے ہیں، ایک مرحوم فوت ہو گئے ایدھی صاحب جس نے اس پاکستان کو سوشل ویلفیئر کا کام کیا، ایک وہ شخصیت ہے عمران خان۔
पाकिस्तान की तारीख में कोई इस लेवल का दूसरा बंदा नहीं मिलेगा आपको। वजह क्या है, आज उनके ऊपर इतना ट्रस्ट है कि सबसे बड़ा हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल, शिफा हॉस्पिटल, शौकत खानम हॉस्पिटल, वो आपका मौजूद है लाहौर में। शौकत खानम आपका पिशावर में फंक्शनल हो गया है, और इन दोनों से सबसे बड़ा कराची में अभी फंक्शनल होने जा रहा है। इसी तरह नमल यूनिवर्सिटी आपके सामने मियांवाली में काम कर रही है। ये वो सर्विसेज हैं जिसका पॉलिटिक्स से हम कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। ये मैं कहता हूं कि अगर कोई एक शख्सियत पाकिस्तान में है वो इमरान खान है, जिसके ऊपर पब्लिक पूरी दुनिया में ट्रस्ट करती है, और वो जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट मेरे आपके ऊपर वो ये एक दिन में पैदा नहीं होता। ये जो अवाम का एतमाद होता है, उनके पास होता क्या है, हमारी गरीब अवाम के पास एक चीज है, वो है एतमाद। आज भी अगर वो एतमाद करते हैं, वो सिर्फ इमरान खान की जात है। आप देख लें, खा वो कोई भी 3 दिन के अंदर टेलीथॉन किया था, 12-13 बिलियंस उनके नाम पे इकट्ठे हो गए, इसलिए कि उनको पता है कि ईमानदार शख्सियत है। फिर मुझे बताएं, पूरे पाकिस्तान में कोई अपनी इस इक्तदार में आने के बाद कोई प्रॉपर्टी, कोई अकाउंट्स, कहीं से कोई चीज तो निकाल लाते? कोई 100 कार्ड एवनफील्ड अपार्टमेंट निकाल लाओ, कोई दुबई की प्रॉपर्टी निकाल लाओ, कोई पनामा में से कोई प्रॉपर्टी निकाल लाओ, किसी जगह से कोई निकाल लाओ जिसके नाम से लोग बिलियन रुपीस देने को तैयार हों, आप उसके ऊपर इस तरह के फजूल इल्जामात लगा के उनको आपने जेलों में बंद कर रखा है, इसलिए कि वो हकीकी आजादी की बात करता है, इसलिए कि वो मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी की बात करता है। शेख साहब, आज असद उमर साहब ने जो ट्वीट किया उसमें कहा है कि हम इदारों की इत्तेसादों की पॉलिसी के मैं हक में नहीं हूँ, इत्तेफाक नहीं करता। आज उन्होंने पीटीआई को भी खैरबाद कह दिया, तमाम पौधे छोड़ दिए। आप ये बताइएगा कि ये चार्जशीट नहीं है क्या पीटीआई? असद उमर साहब हमारे बड़े काबिल एहतराम शख्सियत हैं, इसलिए मैं उनकी बात का जवाब तो नहीं देना चाहता। बहरहाल पार्टी में लोग आते हैं, चले जाते हैं, आते जाते रहते हैं, इसमें पार्टियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ उनकी बात का एक बात का जवाब दे दूं, उन्होंने अपने ही प्रोग्राम में कहकर यह कहा था कि मेरा एक वोट भी नहीं है, वोट है तो वो इमरान खान का है। इमरान खान की अमानत उनके पास थी, अगर वो पार्टी में नहीं रहना चाहते हैं तो उनकी खुशी की बात है, लेकिन इससे ज्यादा मैं कमेंट नहीं करना चाहता। ये बताइएगा कि पीटीआई अक्सर अदालतों के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करती रही, जो रिसेंट हैं, डीजीआईएसआई की एक्सटेंशन हुई है उनकी मुद्दत मुलाज़मत में, क्या कहते हैं? देखिए, इस पे तो हमारी बात नहीं हुई। अगर मैं ज़ाती तौर पर पूछें तो उसूली तौर पर ये चीज़ें, एक्सटेंशन वाली बातें नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें लेट दी जो एक प्रोसेस है उसके मुताबिक चलना चाहिए, लेकिन इसमें चूंकि हमारा कोई ऑफिशियली एंड प्रिंसिपली इस मौजू पे कोई बात नहीं हुई, लिहाजा मैं अभी इस पे मुहतात किस्म की मैं इतनी ही बात कर सकता हूँ। देखिए, इत्तेहाद वाली बात तो नहीं है। हमने तो प्रिंसिपली ये फैसला किया है कि पूरे पाकिस्तान में हर सीट पे हम अपना इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन 1 पॉइंट एजेंडा पे, मैंने कई दफा आपके प्रोग्रामों में भी बात की, 1 पॉइंट एजेंडा पे हम हर किसी से बात करने को तैयार हैं, वो है फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस। इसलिए कि अगर फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस नहीं कराएंगे, ये मुल्क के रियासत की जड़ें खोखली होंगी, नेशनल सिक्योरिटी एट रिस्क आ जाएगी, मुल्क की 25 करोड़ आवाम को जो भूख, बेरोजगारी, महंगाई और जिन हालात का सामना है उससे हम निकल नहीं पाएंगे। सर, इतने उम्मीदवार कहाँ से आएंगे आपके इलाकों में? माइनस पीटीआई बड़ी तेजी से काम हो रहा है, पीटीआई के उम्मीदवार जो है वो डरते हैं खड़े होने से, क्या उनको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा? तो क्या इत्तेहाद पीटीआई के लिए जरूरी नहीं हो जाएगा? देखें, आप खुद कह रहे हो कि पीटीआई के वर्कर्स को डराया जा रहा है। अब ये डराने वाले कौन हैं? अगर मुल्क के पाकिस्तान में हम रहते हैं, इसमें आईन मौजूद है, अगर मुल्क के पाकिस्तान में रहते हैं जहां बुनियादी हुकूक हैं, जहां कानून मौजूद है, तो ये डराया तो उससे डराया जाता है कोई खुदा ना खास्ता कि कोई ऐसी ताकत चीज हो कि पाकिस्तान आपका मकबूजा हो, कोई मफतूहा हो, यहाँ कुछ सुपर पावर हो, या यहाँ कोई बादशाहत हो कि जिससे आप इंसानों को डराएंगे, अवाम को डराएंगे। किससे डराएंगे, क्यों डराएंगे? तो जो डराने वाले हैं ना, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो डराना बंद कर दें, अवाम को फैसला करने दें। और एक बात, हमारे हर हलके में हमारे उम्मीदवार भी हैं और हमने हिकमत अमली बना ली है, इंशाअल्लाह हम हर हलके में इलेक्शन लड़ेंगे। सर, सोशल मीडिया पे आपके मुताबिक खबर चल रही थी कि आप पर टॉक शो में पाबंदी लगी है, इसकी क्या वजह है?
जावेद चौधरी साहब ने कोई वीलॉग किया था, लेकिन जिस दिन उन्होंने वीलॉग किया था अगले दिन मैंने उनके यहाँ शो में मैं गया हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो ऐसी कोई सूरत नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ, मैं आपसे पूछता हूँ, मेरे पे तो अभी तक कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दें वो किसकी पाबंदी है कि जिसके जरिए इमरान खान का नाम, तस्वीर और तकरीर आज तक आप नहीं चला सकते? क्या ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं? यानी जो इश्तिहारी मुजरिम था, आज भी है, अभी तक उसका जुर्म खत्म नहीं हुआ, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने कोई सस्पेंशन लेटर जारी किया था, वो भी टिल डिसीजन ऑफ द कोर्ट किया है। इश्तिहारी मुजरिम की तस्वीर, तकरीर, उठना बैठना सारा कुछ आप दिखा सकते हैं टीवी पे, इवन पीटीवी पे भी दिखाएंगे, मेरी बात मुकम्मल होने दें। लेकिन इमरान खान का तस्वीर, तकरीर और उसका कोई गुफ्तगू आप नहीं चला सकते। अगर आप तनकीद भी करना चाहें नहीं कर सकते। जब हमने पैमरा से पूछा, जब हमने आपके टीवी स्टेशन से पूछा, तो कहते हैं जी ऊपर से हुक्म है। तो मुझे बताएं, वो ऊपर तो अल्लाह मियां की जात ही है, तो क्या आजकल अलका हो रहा है उनके ऊपर? वो बता देते हैं कि अल्लाह मियां ने हुक्म दिया है कि जनाब इमरान खान का नहीं चला सकते। तो पैमरा का हुक्मनामा भी मौजूद नहीं है, किसी और अथॉरिटी का भी हुक्मनामा मौजूद नहीं है। तो वो कौन सी खलाई मखलूक है जो नवाज शरीफ साहब कहा करता था, जो आजकल उनको वो लोरियां दिला रहे हैं और उनको वो ले लेके घूम रहे हैं? लेकिन मैं ये पूछता हूं कि आखिर कौन है वो जिसके हुक्म से आज भी इमरान खान पे पाबंदी है? बाकी सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों ने इमरान खान के फर्ज जुर्म के खिलाफ जो है दरखास्त दायर की है, तो चीफ जस्टिस काजी फारिजिस्तान से कुछ उम्मीद वाबस्ता है जिस में सच्चा है? बिल्कुल हमारी उम्मीद वाबस्ता है। हम अदालतों से ही उम्मीद रखते हैं, इसलिए कि अदालतें अल्लाह ताला की नायब हैं। यहाँ जातियात से बालातर होकर आईन और कानून के तहफ़्फ़ुज़ की कसम उठाई है उन्होंने, लोगों के बुनियादी हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ की कसम उठाई हुई है उन्होंने।